کہ سیدنا جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. جو اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں, اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے. سبحان اللہ. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اسپیشلٹی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ رات صرف اس امت کو ہی عطا کی گئی. اچھا, یہ رات ملی کیوں؟ یہ بڑا کمال کا اس کا پس منظر, ہاں یہ بڑا خوبصورت پس منظر ہے, کیونکہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 100 سال ہو جاتے, 50 سال ہو جاتے, اسپیشلی 1000 months. کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا اس کے پیچھے. تو علماء نے اس کی بڑی جو ہے نا وہ شان نزول لکھے ہیں. اس میں ایک بڑا کمال کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک آدمی تھے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے حضرت شمعون ان کا نام تھا, ان کے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے, اس عظیم ہستی نے ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ دن کو وہ راہ خدا میں جہاد کرتے اور رات رات بھر عبادت کرتے. تو صحابہ کرام کمال کی شخصیات تھے. وہ ان کے فضائل سن کر, ان کی قربانیاں سن کر, ان کی عبادتیں سن کر نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں, 83 ایئرز سے زیادہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن میں بھی عبادت, رات میں بھی عبادت, روزے بھی رکھے انہوں نے, اور رات عبادت میں گزاری. ہم تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے, ہماری ایج ہی تھوڑی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر کچھ غم گزرا. تو اللہ کو کب یہ گوارا ہے؟ اللہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا مہربان ہے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے, آپ کو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے, آپ کی امت میں کوئی بھی شخص اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ ہر سال آتی ہے, ہر سال عطا کی گئی. یعنی اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو 60 راتیں اس کے لیے پاسبل ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی. تو ہمیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ویری کانشیس رہنا چاہیے. اچھا, یہ بھی نہیں کہا کہ پورے سال میں کبھی بھی آ جائے گی, تو ہم 360 365 دن رات ڈھونڈتے. پھر رمضان میں بھی اگر ہوتی تو 30 ڈیز کوشش کرنی پڑتی. ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا گیا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. سبحان اللہ. اسپیسیفائی کر دیا آخری عشرے میں. 5 راتیں ہیں جو سال میں آتی ہیں جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے, بلکہ ان 5 میں عبادت کرنا. اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. احادیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات عبادت کی. اچھا, پھر الحمدللہ ہماری سمجھے نا کہ اور گائیڈ لائن کے لیے کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی. اچھا, سائنس ہے جی, سائنس نشانیاں بھی بیان کی گئی کہ کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو آئیے وہ بھی حدیث پاک سے ہی سن لیتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں, یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 نائٹ, ان میں تلاش کرو. جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے. اب نبی پاک نے اس کی سائنس بتائیں, اس کی نشانیاں بتائیں. وہ مبارک شب کھلی, روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے. یعنی وہ رات کلاؤڈی نہیں ہوتی ہے, بہت زیادہ بادل نہیں ہوں گے, آسمان کلین ہوگا. پھر فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی, ویدر بڑا معتدل ہوگا, ماڈریٹ کلائمیٹ ہوگا اس رات جو شب قدر ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہوگی. اچھا, پھر فرمایا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. تو وہ جو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ تارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اس رات تارے نہیں ٹوٹ کر گریں گے, کیونکہ یہ بھی ایک الگ اس کی سائنس ہے. پھر فرمایا کہ جب رات گزرنے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج جو ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے. بالکل آپ کو آسانی سے آپ اسے دیکھ سکیں گے, کچھ ٹھنڈا سا وہ محسوس ہوگا. تو اب یہ وہ علامتیں ہیں. تو بہرحال وہی آپ والی بات ہے کہ علامت دیکھ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے 5 راتیں عبادت کر لیں. مبارک راتیں تو بزرگوں کا, نیک لوگوں کا طریقہ ہے, اور شاید اسی لیے اعتکاف کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں. بالکل, اعتکاف جو ہے نا, میں یہ بات کرنے والا تھا کہ اعتکاف بھی شب قدر کو پانے کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہے کہ ایک بندہ اگر 10 دن آخری عشرہ سارا ہی مسجد میں گزار لے تو اس کو تو شب قدر ملی اللہ کے گھر میں ملے گی. تو ایک تو اس کی برکتیں اسے مل جائیں گی. اور اعتکاف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ویورز کو شب قدر کی دعا بتا دی جائے کہ اس رات دعا کون سی پڑھنی ہے. لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ میرا مشورہ ہے کہ آخری عشرہ پورا ہی پڑھتے رہے, یاد بھی کر لیں اس کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا
اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور میں اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری التجا، بڑی پیاری التجا۔ اچھا اب اعتکاف کی اگر بات کریں تو یہ شاید ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی کہ اعتکاف یہ پرانی عبادت ہے اور پیارے آقا کی سنت تو ضرور ہے، مگر پہلے کے انبیاء بھی اعتکاف فرماتے تھے، جن امتوں میں بھی تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو اب یہ آپ نے سنا کہ جو عبادت یہ اعتکاف ہے یہ پرانی عبادت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا معمول تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دی، یعنی آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، اس وقت تک کنٹینیو آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی آپ کے بعد اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا کمال کا انداز ہے، اور سبحان اللہ اب یہ جو اعتکاف کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کا جو راستہ یا مسافت یا ڈسٹنس ہے فرمایا مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ یہ اعتکاف کی فضیلت، اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ایک دن کی فضیلت، ایک دن کی 10 دن کرے تو کیا بات۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آقا فرماتے ہیں جو شخص نے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ واہ، تو پھر کیوں نہ اعتکاف کریں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پر لطف گفتگو رہی، لیلۃ القدر کی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، اعتکاف کی بات ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جو کہ مسائل رمضان سے متعلق ہوتا ہے۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں مسائل رمضان سیگمنٹ کی جانب، اور آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے مسائل سے متعلق۔ جی عبدالحبیب بھائی، اعتکاف کے کچھ اگر بنیادی مسائل بیان ہو جائیں۔ جی، اعتکاف کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز بھی ہیں، چونکہ وہ لوگ کرتے کم ہیں اور کرتے بہت سالوں بعد ہیں، تو بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف جو ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے محلے میں کسی نے نہ کیا، پورے شہر میں کسی نے نہ کیا، تو پھر تو سب نے برا کیا، اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو یہ سب پر سے پورا ہو گیا، ادا ہو گیا، لیکن جتنے لوگ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ پورے شہر میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو سارے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن اس اعتکاف میں ضروری یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف بندہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ ٹائم ہے، اور 29 کے چاند کے بعد، اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30ویں رمضان کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ صحیح، بعض اوقات وہ چاند کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں، تو جلدی نہ کریں، جب تک ریکنفرم نہ ہو جائے کہ چاند دکھ گیا پھر جائیں، ورنہ 30 تاریخ کو بھی غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد مسجد سے باہر جائیں،
तो इंशाअल्लाह ये एतिकाफ हो जाएगा। हाँ, कोई 20 रमजान को गुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसका एतिकाफ स्टार्ट ही नहीं होगा, वो मगरिब से पहले पहले उसने जाना है, तो ये स्टार्टिंग टाइम हो गया। अब कुछ मसाइल, एतिकाफ वाजिब में मोतकिफ को मस्जिद से बगैर उज़र निकलना हराम है। अगर निकला तो एतिकाफ जाता रहा, अगरचे भूल कर निकला हो। ये वाजिब एतिकाफ जब होता है जब बंदा कोई मन्नत मान ले कि मेरा ये काम हो गया तो मैं एतिकाफ करूंगा। लेकिन जो सुन्नत मौक़िदा रमजान का एतिकाफ है, इसमें भी बगैर उज़र के, बगैर किसी एक्सक्यूज के, कोई जरूरत नहीं है और बाहर निकलेगा तो उसका भी एतिकाफ टूट जाएगा। सही। अच्छा, मस्जिद से निकलना उस वक्त कहा जाएगा जब के पांव मस्जिद से इस तरह बाहर हो जाएं कि उसे उर्फन मस्जिद से बाहर निकलना कहते हैं। अगर सिर्फ मस्जिद से सर निकाला तो एतिकाफ फासिद नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसमें कुछ चीजों के लिए जाने की इजाजत होती है, जैसे वॉशरूम में जाना है, या अगर बिलफर्ज खाना पीना नहीं है मस्जिद में और जाकर कहीं से लाना है तो जो जरूरियात जिंदगी है उसके लिए बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर जाने के बाद खाना भी लेकर मस्जिद में आकर खाना है, वॉशरूम से फारिग होकर फौरन आ जाना है, वजू खाने पर जाना है, तो अब वहां रास्ते में बातचीत के लिए रुक गया, किसी और काम के लिए रुक गया, तो अब एतिकाफ जो है वो टूट जाएगा। तो ये बड़ी अहम बात है जो समझने वाली है। और अब आते हैं कि इसमें एक और मिसकंसेप्शन है कि जनाब वो एतिकाफ में तो किसी को देखना भी नहीं है, पर्दा लगाना है और चुप रहना है, चुप का रोजा रखना है। सही। तो बाद लोग जो है ना रुमाल वगैरह यूं करके वो पता नहीं कौन सा एतिकाफ कर रहे होते हैं। तो ये अगर फोकस के लिए, इबादत के लिए पर्दा लगा ले तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को देख नहीं सकते। ये तो एक गलत चीज अपने ऊपर लाजिम करने वाली बात है। तो यहां तक किताबों में लिखा कि अगर कोई शख्स चुप रहने को सवाब की बात समझे कि भाई मैं कोई किसी से बात नहीं करूंगा और इबादत है ये, तो ये मकरूह तहरीमी रखा गया। तो आप बेशक चुप रहें, फजूल बातों से बचें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको इबादत समझ ले कि जब बात नहीं करूंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा, तो ये नारा गलत बात हो जाएगी। बल्कि चुप रहने से ज्यादा अच्छा तिलावत कुरान है, जिक्र व अस्कार है, और किसी को नेकी की बात बताना है, बेशक, तो ये तो ज्यादा अफजल काम है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है। इस्लामी बहनें भी, लेडीज भी एतिकाफ करती हैं, तो उनके बारे में भी 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ कि उनका एतिकाफ कहाँ हो सकता है, क्योंकि अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन ने भी एतिकाफ किया। तो जो लेडीज जो है हमारी बहनें हमें सुन रही हैं, वो एतिकाफ करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये करना होगा कि वो अपने घर में मस्जिद बैत बनाएंगी। तो मस्जिद बैत उस जगह को कहते हैं जो औरत घर में अपनी नमाज के लिए मखसूस जगह कर लेती है, कोई भी जगह कि आप नमाज वहीं पढ़ें, तो वो उसकी मस्जिद बैत हो गई। तो अब मुस्ताहब है कि घर में नमाज के लिए जगह मुकर्रर कर लें और उस जगह को पाक साफ रखें। बेहतर ये कि उस जगह को चबूतरे वगैरह की तरह थोड़ा सा ऊंचा कर लें ताकि वो अलग हो जाए, नुमाया हो जाए। बल्कि इस्लामी भाइयों को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए कि वो नवाफिल के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर कर लें। तो इससे फायदा ये होगा कि वो जगह बरकत वाली भी हो जाएगी और नफल नमाज जो है वो घर में पढ़ना अफजल है। सही। आम नमाजों में नफल नमाज जो है वो घर में पढ़ना अफजल है। अच्छा, अब ऐसी कोई हमारी बहन है जिन्होंने घर में कोई जगह मुकर्रर नहीं की है, तो उसका तरीका यह है कि वो एतिकाफ करने से पहले किसी एक जगह को मुकर्रर कर ले और अब वहां एतिकाफ कर ले, फिर वहीं रहे, मस्जिद बैत बन जाएगी। तो अब उसके बाद एतिकाफ कर सकती है, फिर बाद में नमाजें पढ़ती है। तो ये चंद बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि डिटेल है इसमें, बहुत सारी चीजें। औरतों के मामलात ऐसे होते हैं जिसमें उनके और भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। माशाअल्लाह, हमने बुनियादी जो एतिकाफ के कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ मसाइल थे, वो बयान करने की कोशिश की है, लेकिन द मोर द मेरियर वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना शहद होगा उतना मीठा होगा। लिहाजा स्टडी करेंगे तो इंशाअल्लाह मजीद सीखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट के जानिब, जो कि है तारुफ कुरान से मुताल्लिक। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक सूरत के तारुफ का। आज कौन सी सूरत है और उसकी क्या बरकतें और क्या फजाइल हैं, आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। नाज़रीन, आज उसी सूरत की हम इंशाल्लाह बात करेंगे जिसको हमने इसकी तिलावत इस प्रोग्राम में सुनी है और लैलतुल कदर की बात की है। सूरह कदर के बारे में कुछ और जानते हैं। इसका मकाम नुज़ूल, सूरह कदर मदनिया है और एक कौल ये भी है कि वो मक्के में नाजिल हुई। रुकू और आयात की तादाद इस सूरत में 1 रुकू और 5 आयतें हैं। कदर नाम रखने की वजह वो हमने पहले भी सुनी थी और यही बात यहाँ भी लिखी है तफसीर कुरान में कि इससे मुराद कदर, अजमत और शराफत है। और चूंकि सूरत में लैलतुल कदर की शान बयान की गई है, इसलिए इसको सूरतुल कदर कहा जाता है। अच्छा, इसमें मज़ामीन क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है? इस सूरत में कुरान मजीद नाजिल होने के इब्तिदाई जमाने के बारे में बताया गया और जिस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ
اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں, اور یہ رات صبح صادق تک سراسر سلامتی والی ہے. یہ تو مختصر تعارف ہوا سورہ قدر کا. اب آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کتنی بڑی عطا ہے کہ ہمیں قرآن بھی عطا ہوا اور نبی پاک کے صدقے پھر لیلۃ القدر بھی عطا ہوئی, اور یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے. تو ذرا سوچئے کہ جن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں, یہ اس امت پر خاص کرم ہوا ہے. رمضان کا مہینہ ملنا, پھر ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئیں جو پہلے امتوں کو نہیں دی گئیں. اس میں بھی وہ ساری باتیں تھی کہ پہلی رات, جب رمضان کا پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, اور جس پر اللہ نگاہ رحمت فرما دے اسے عذاب نہ دے گا. پھر آخری رات رمضان کی جب آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں آزاد کیے اتنے آزاد فرما دیتا ہے. پھر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات. تو اسد بھائی میرا تو خیال یہ کہ اس مہینے میں ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور محبت کا اظہار ہو, ان کا احسان مند بندہ رہے. اور شکریہ کا ایک طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ ان کی ذات پر درود پاک کی کثرت کی جائے, انہیں یاد کیا جائے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر درود پاک پڑھا جائے. اللہ نے یقین کرے ناظرین ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا جن کا امتی بننے کی انبیاء تمنا کیا کرتے. سبحان. ایک روایت یاد آئی کہ انبیاء کرام نے بعض فضائل اپنی امت کے لیے مانگنا چاہے, لیکن رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت تو میں نے اپنے آخری نبی کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر رکھی ہے, سبحان اللہ, اور ہم گناہگاروں کو نصیب ہو. وہ شعر مجھے آخر میں یاد آ رہا ہے, وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. واقعی ہماری قسمت ہے کہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا, اتنا پیارا مہینہ ملا. تو بہرحال اس مہینے کی قدر کیجئے, لیلۃ القدر کی قدر کیجئے, تلاوت قرآن کی قدر کیجئے, اور نبی پاک پر خوب درود پاک کیجئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے کی ہیں, لیکن ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل کریں گے. اعتکاف کی بات کی, تلاوت قرآن کی بات کی, لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کی بات کی. انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور موضوع ہوگا اور ایک اور سورت سے متعلق ہم فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاتے جاتے آپ کو ایک دعا کا تحفہ دیتا جاؤں. ابھی جو آپ دعا دیکھیں گے اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جو شخص ایئر کرافٹ کے اندر اس دعا کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل جہاز حادثے سے محفوظ رہے گا. چاہیں تو اسکرین شاٹ بنا لیں, اپنے پاس محفوظ کر لیں, اور جب ہوائی سفر ہو تو اس دعا کو کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والہرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. یا اللہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں عمارت گرنے سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے جلنے اور بڑھاپے سے, اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسوسے دے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیرتا مر جاؤں, اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں. مرحبا